آئینی عدالت پر حکومت اور مولانا کے درمیان معاملات طے. حکومت کا ترامیم پر فضل الرحمان کی تجاویز سے اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے ترمیمی بل SCO اجلاس کے بعد پارلیمنٹ میں لایا جائے گا. آئینی ترامیم پر JUI کو منانے کے حکومتی دعوے جھوٹے نکلے. JUI رہنما راشد سومرو نے تردید کر دی. پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز مولانا ملاقات میں آئینی ترامیم پر کوئی بات نہیں ہوئی. کل مولانا اور نواز شریف نے ایک دوسرے کی طبیعت پوچھی. عوامی مفاد سے ٹکراؤ نہ ہو تو آئینی اصلاحات پر اعتراض نہیں. وزیر اعلیٰ کی گاڑی پر حملہ صوبے پر حملہ ہے اور یہ حملہ وفاق نے کیا ہے. اندازہ ہو گیا تھا میری گرفتاری وقار کے ساتھ نہیں ہوگی. KP ہاؤس میں خیبر پختونخوا پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا. ہنگامہ آرائی کے دوران IG اسلام آباد میرا فون لے گئے. یہ تلاشی لیتے رہے. چھاپے کے دوران 4 گھنٹے KP ہاؤس میں تھا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا IG اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو دھاوا بولیں گے. اور ایک جتھے کو منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے. وفاق پر دن رات چڑھائی کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. فسادیوں کو بتانا چاہتا ہوں ماضی کی روایات کو دہرانے نہیں دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب. کہا 2014 جیسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کسی کو پاکستان کے حالات خراب نہیں کرنے دیں گے. کرپشن کا بہتان. KP اسمبلی بن گئی جنگ کا میدان. تحریک انصاف اور PTI پارلیمنٹیرینز کے حامی ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے. ایک نے لات ماری, دوسرے نے لات پکڑ کر گرا دیا. ایک دوسرے پر آزادانہ لاتوں اور گھونسوں کے بعد PTI پارلیمنٹیرینز کے MPA اقبال وزیر نے الزام لگایا تحریک انصاف کے رکن اسمبلی نیک محمد وزیر افسر کی تعیناتی کے لیے رشوت لے رہے ہیں. ان کے پاس ثبوت ہیں, وقفے کے بعد پیش کریں گے. جس پر دونوں میں پہلے تلخ کلامی اور نازیبا الفاظ کا تبادلہ ہوا, پھر دونوں لڑ پڑے. دونوں MPAs کے حامی بھی ایوان میں گتھم گتھا ہو گئے. اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا. آئینی ترامیم کے لیے ہمارے بندے ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے. ہمارے لوگ محفوظ اور ہمارے ساتھ ہیں. جس وقت یہ ووٹنگ کے لیے بلائیں گے ان کے اپنے بندے ووٹ نہیں دیں گے. آئینی ترامیم پر حکومت کو غلط فہمی ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا اور پنجاب سے حکومت کے MNAs کہہ رہے ہیں ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا ججوں کے تبادلے کے لیے ترمیم عدلیہ پر حملہ ہوگی. آئینی ترامیم کے ذریعے یہ عدلیہ کو تنہا کرنا چاہتے ہیں. پہلے دن سے ہمارا موقف یہی ہے کہ مسودہ ہمارے سامنے نہیں. اعظم نذیر تارڑ سے کہا ہمیں مسودہ دیں تو ان کے پاس بھی نہیں تھا. اسپیکر اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر مخصوص نشستوں پر فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک اور خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے الیکشن ایکٹ کی منظوری کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے نشستوں سے متعلق ابہام ختم ہو جائے گا. ذرائع کے مطابق پارلیمانی رہنماؤں نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو خط تحریر کیا ہے جس میں خواتین اور غیر مسلم ارکان اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ نہ کیے جانے پر اظہار تشویش کیا گیا ہے. پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی کیوں لگی؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وجہ بتا دی. کہا PTM نے پاکستان کا جھنڈا جلایا. بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں پر حملے کیے. انہیں بیرون ملک سے فنڈنگ کی جا رہی تھی. PTM کا کالعدم TTP سے تعلق ثابت ہوا ہے. PTM کے حملوں میں افغان باشندے بھی ساتھ دیتے تھے جو کالعدم TTP کے ہیں. سب چیزیں ثابت ہونے کے بعد PTM پر پابندی لگائی گئی. تحقیقات ہو رہی ہیں کہ PTM کو فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں. کسی بھی تنظیم کو ثبوتوں کی بنیاد پر ہی کالعدم قرار دیا جاتا ہے. PTM کو کسی بھی طرح سے تعاون فراہم کرنا اب ممنوع ہے. اسلام آباد میں احتجاج کی وجہ سے 190 ارب روپے روزانہ کا نقصان. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں جو لوگ ہڑتال یا احتجاج کی کال دیتے ہیں وہ بھی سوچیں کیا نقصان ہوتے ہیں. معاشی استحکام کے لیے ہم نے بڑی محنت کی. ہڑتالوں اور احتجاج سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. پاکستانی بہن بھائی ایسے کسی عمل کا حصہ نہ بنے جس سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچے. عوام کو مزید ریلیف کے لیے IPP سے بات چیت ہو رہی ہے. معاشی استحکام کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں. روپے کی قدر میں بہتری اور مہنگائی کم ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی. کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے قتل کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ نون میں درج کر لیا گیا.
بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، بیرسٹر سیف، اعظم سواتی اور عامر مغل سمیت 500 نامعلوم افراد نامزد۔ مقدمے میں اقدام قتل، اغوا اور دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق عامر مغل نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عبدالحمید کو تشدد کا نشانہ بنایا، گولیاں چلاتے ہوئے کانسٹیبل کو اغوا کر کے لے گئے۔ ملزمان عبدالحمید کو بے ہوشی اور زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے احتجاج میں شریک کے پی ریسکیو کی 17 گاڑیاں تحویل میں لے لی۔ ذرائع کا کہنا ہے ریسکیو کی گاڑیاں وزیر اعلیٰ کے قافلے کے ساتھ آئی تھیں۔ حلیمہ خانم اور عظمیٰ خان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ سابق وزیر اعظم کی بہنوں کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی نظر بندی ختم کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے شبلی فراز اور شاندانہ گلزار کو 8 نومبر تک راہداری ضمانت دے دی۔ اسلام آباد پولیس نے بانی پی ٹی آئی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اعظم سواتی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے اکسانے پر علی امین نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا۔ اعظم سواتی نے مظاہرین کی مالی معاونت کی مقدمے کا متن۔ ہائی کورٹ ججوں کے تبادلے وزیر اعظم کریں گے تو پی آئی اے اسٹیل ملز والا حال ہوگا۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں شخصی تبدیلیاں نہیں چلیں گی، عدلیہ میں تبدیلی لانی ہے تو لوور کورٹ میں لائیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا آئینی ترامیم ہوتی نظر نہیں آ رہی، حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ نمبر پورے ہو جائیں مگر ہو نہیں رہے۔ کے پی میں سینٹ الیکشن نہیں ہوئے تو آئینی ترامیم کیسے کی جا سکتی ہیں؟ الیکشن کمیشن پر انحصار کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کے لیے مخصوص نشستیں دے۔ ایسی صنعتوں کی ضرورت ہے جو ہمارے لوگوں کو خوشحال کریں۔ حکومت کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کا وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت کے 12ویں ایکسلنس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب۔ کہا ملک میں سستی توانائی کے حصول پر توجہ دی جا رہی ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے لاہے عمل بنائیں گے، پالیسی ریٹ میں مزید کمی کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر اقدامات کیے جائیں گے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ترکیہ کی کمپنی کی بولی تکنیکی طور پر منظور۔ ذرائع کا کہنا ہے بیڈز جمع کروا دی گئی ہیں۔ ترکیہ کی کمپنی نے اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے سب سے زیادہ بولی دی۔ 2 کمپنیوں کے نمائندوں کے تاخیر سے آنے پر انہیں تکنیکی طور پر آؤٹ کر دیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کنگ سلمان ریلیف سینٹر کے منصوبے پاکستان کے عوام کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، سعودی حکومت کی مسلسل مدد اور برادرانہ تعلقات پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ خوشحالی اور ترقی کے ویژن پر گامزن ہیں۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کی تحقیقات۔ جیو فینسنگ کے بعد سندھ اور بلوچستان سے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کوئٹہ میں سول سوسائٹی کا کراچی میں چینی شہریوں پر حملے اور ترقی دشمن عناصر کے خلاف پریس کلب پر مظاہرہ۔ دہشت گردی کے واقعے کی مذمت، پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے۔ مظاہرین کا کہنا ہے دہشت گردی کا خاتمہ اور بلوچ نوجوان ترقی چاہتے ہیں، بلوچستان کے عوام دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ بلوچستان میں اسکولوں کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ صوبے میں 30 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، انہیں اسکول میں لانا ہمارا چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ کہا بلوچستان میں لڑکیوں کی تعلیم ہماری ذمہ داری ہے، جو بچے میٹرک میں ٹاپ کریں گے انہیں اسکالرشپ دی جائے گی۔ پنجاب میں اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے پروگرام کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ دلہن کو اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی۔ فرنیچر، ملبوسات، ڈنر سیٹ سمیت 13 اشیاء گفٹ کی جائیں گی۔ پنجاب بھر میں عارضی کاشت کے لیے 1 لاکھ ایکڑ زمین کاشتکاروں کو الاٹ کرنے کی منظوری۔ مریم نواز لاہور کی گلیوں اور سڑکوں کی صفائی نہ ہونے پر ناراض۔
انتظامیہ کو 3 دن کی مہلت دے دی. کہا وزیر اعلیٰ جس سڑک سے گزرے اس کی مرمت اور صفائی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں چلے گا. مرکزی شاہراہ پر کوئی گڑھا نظر نہیں آنا چاہیے. پولیو وائرس پنجے گاڑنے لگا، مزید 4 کیسز سامنے آ گئے. سندھ میں 3 اور خیبر پختونخوا میں 1 پولیو کیس کی تصدیق ہو گئی. رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 32 ہو گئی. پولیو سے متاثرہ 2 بچوں کا تعلق جیکب آباد اور ایک کا ملیر سے ہے. ڈیرہ اسماعیل کے 22 ماہ کے بچے میں بھی پولیو وائرس پایا گیا. سندھ کے علاقے کاچو میں خناق سے 2 روز میں 4 بچے دم توڑ گئے. ڈی ایچ او کا کہنا ہے خناق میں مبتلا متعدد بچوں کو دادو سے کراچی ریفر کر دیا گیا. کراچی سے گرفتار را ایجنٹ کے دوران تفتیش اہم انکشافات. جہازوں اور آبدوز آنے جانے کی اطلاع بھارت پہنچاتا تھا. را ایجنٹ سلیم نے ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا 1989 میں پہلی بار پاکستان آیا. منوڑا میں رہائش تھی. کئی بار بھارت جا چکا ہوں. بھارت میں ٹھکر صاحب سے ملتا تھا، وہ احکامات دیتے تھے. ملزم سلیم کو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے منوڑا سے گرفتار کیا. SSP شعیب میمن نے کہا ملزم سے دستاویز اور پاسپورٹ ملے، عدالت نے ریمانڈ دے دیا. 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 19 سال بیت گئے. مظفر آباد، باغ آزاد کشمیر اور راولا کوٹ میں دعائیہ تقریب. جاں بحق افراد کی یاد میں شمع روشن کی گئیں. میرپور آزاد کشمیر میں ریلی. 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 73,000 سے زائد افراد لقمۂ اجل بنے. صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا زلزلے کے بعد قوم نے بے مثال استقامت اور اتحاد کا مظاہرہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہم نے ہمیشہ اپنے بہادر عوام کی مدد سے تمام آفات کا مقابلہ کیا ہے. اسرائیل کے غزہ اور لبنان میں حملے. غزہ میں 24 گھنٹے میں 77 فلسطینی شہید. جبالیہ پناہ گزین کیمپ اور اسکولوں پر بمباری میں 17 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. غزہ کے البریج کیمپ پر بھی فضائی حملے میں 12 فلسطینی شہید. خان یونس، دیر البلا اور شاتی کیمپ پر بمباری سے 14 فلسطینی شہید. جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بچوں سمیت 17 افراد شہید ہو گئے. پاکستان کا سلامتی کونسل میں اصلاحات کے ذریعے تاریخی ناانصافیوں کے خاتمے کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا اقوام متحدہ کا نظام اس کے چارٹر پر عمل سے ہی مضبوط ہو سکتا ہے. UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور تنازعات کا حل نہ ہونا بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. مقبوضہ کشمیر میں غیور کشمیریوں نے BJP کا غرور خاک میں ملا دیا. بھارتیہ جنتا پارٹی کو عبرتناک شکست. کانگریس اور فاروق عبداللہ کے انتخابی اتحاد نے میدان مار لیا. ہندوستان ٹائمز کا دعویٰ ہے عمر عبداللہ مقبوضہ کشمیر کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے. ریاست ہریانہ میں ووٹوں کی گنتی جاری. BJP 50 نشستوں کے ساتھ آگے. ملتان ٹیسٹ کے دوسرے دن بھی بلے بازوں کا راج رہا. ٹیم پاکستان پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر آؤٹ. شان مسعود اور عبداللہ شفیق کے بعد سلمان علی آغا نے بھی سینچری جڑ دی. سعود شکیل 18 رنز کی کمی سے سینچری سے محروم رہے. قومی ٹیم نے دوسرے دن 4 وکٹ پر 328 رنز سے اسکور آگے بڑھایا تھا. جواب میں انگلینڈ کے 1 وکٹ پر 96 رنز، 460 رنز کا خسارہ باقی. انگلش کپتان اولی پاپ 0 پر نسیم شاہ کا شکار بنے. ٹرولی 64 اور روڈ 32 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں. میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. بھارت چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچا تو مقابلہ لاہور سے دبئی منتقل ہو سکتا ہے. برطانوی اخبار کا دعویٰ. رپورٹ میں کہا گیا ہے بھارت کو پاکستان میں کھیلنے کی اجازت نہ ملی تو ICC مختلف آپشنز پر غور کر سکتا ہے. بھارت نے 2008 کے بعد سے پاکستان کا دورہ نہیں کیا. میگا ایونٹ آئندہ برس فروری مارچ میں پاکستان میں شیڈیول ہے. چیمپئنز ٹرافی کا فائنل لاہور میں ہوگا. PCB کی برطانوی اخبار کے دعوے کی سختی سے تردید. ویمنز T20 ورلڈ کپ کے گروپ اے کا ہائی وولٹیج مقابلہ. آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 149 رنز کا ہدف دے دیا. شارجہ میں بیٹسمونی نے 40 اور ایلیسا پیری نے 30 رنز کی اننگز کھیلی. کپتان ہیلی 26 رنز بنانے میں کامیاب رہی. ایملیا کیئر کی 4 وکٹیں. بروک اور روز میری نے 2 وکٹیں اڑائیں. ہدف کے تعاقب میں کیویز کی بیٹنگ جاری. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. ورسٹائل اداکار مظہر علی علالت کے بعد انتقال کر گئے.
مظہر علی پھیپھڑوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے. وہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے کراچی آئے تھے. مظہر علی کے مشہور ڈراموں میں حالہ، عروسہ اور افشاں شامل ہیں. اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول پوری آب و تاب سے جاری. برطانوی تھیٹر ڈائریکٹر جوناتھن لین کا ڈرامہ کلو اردو زبان میں پیش. شائقین کی بھرپور دلچسپی، فنکاروں کی اعلیٰ کارکردگی کو خوب سراہا.